عقل کی بات کی جائے، جو آج کل بڑے عقل کی باتیں کرتے ہیں، لاجکس کی بات کرتے ہیں، جناب اس کام کے پیچھے ذرا لاجک بتائیں، شریعت کا یہ قانون کیوں ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے، ذرا لاجک بتائیں، یہ کام کیوں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ کہتے ہیں جناب یہ مرد کو وراثت میں 2 حصے، عورت کو 1 حصہ، اس کی لاجک کیا ہے؟ مرد کو طلاق کا حق ہے، عورت کو کیوں نہیں ہے؟ اب تو معاذ اللہ یہ بحث بھی ہونے لگی کہ عورت کو 4 شادیوں کا حق کیوں نہیں ہے، مرد کو کیوں ہے؟ اسلامی احکام میں کیوں؟ کوسچن مارک کرنے والوں کے سامنے میں کچھ کوسچن مارک رکھنا چاہتا ہوں کہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنا، یہ تو اس زمانے کی بات تھی جب بی بی ہاجرہ کو پانی کی ضرورت تھی، حضرت اسماعیل بلک رہے تھے اور یہ پہاڑوں کے درمیان دوڑی۔ اب تو پانی ہی پانی ہے، وہاں پر جگہ جگہ کولر لگے ہیں، وہ پہاڑ بھی نہیں، بڑے زبردست ماربل کا فرش بنا دیا گیا، ایئر کنڈیشن لگا دیے گئے۔ اچھا دوڑی عورت تھی، اب عورتوں کو دوڑنا منع کر دیا گیا۔ اسلامی بہنیں چلیں گی مگر میلین اخضرین جو گرین لائٹس ہیں اس کے درمیان عورتیں دوڑیں گی نہیں، تو ان کو منع کر دیا، مردوں کو کہا یہاں دوڑنا ہے۔ تو لاجک تو بنتی نہیں ہے اگر عقل کی بات کریں، لیکن یہاں عقل سے فیصلے نہیں ہوں گے۔ شاعر کہتا ہے نا، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ تو بی بی ہاجرہ کا دوڑنا اصل میں رب کو اتنا پسند آیا کہ ساری دنیا کے عمرہ کرنے والوں اور حاجیوں کے لیے سعی کو واجب قرار دے دیا کہ اللہ والوں کی یاد منائی جائے۔ یہاں کہا جاتا ہے یاد کیوں مناتے ہو، 11ویں مناتے ہو، 12ویں مناتے ہو، 6ٹھی مناتے ہو، اللہ والوں کی یاد مناتے ہو۔ پورا حج کیا ہے؟ ارے حج پر جائیں تو پتہ چلتا ہے یہ تو ہے ہی اللہ والوں کی ادائیں۔ انہوں نے یہاں دوڑا تو ہم یہاں دوڑیں۔ میرے آقا نے ایک پتھر کو بوسہ دیا، اب ساری دنیا حجر اسود کو بوسہ دینا سعادت سمجھ رہی ہے۔ یہ مصطفیٰ کی ادا ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ میرے آقا نے مینا میں قیام کیا، اب حاجی بڑے بڑے گھر جس کے یہاں موجود ہیں وہ خیمے میں جا کے مینا میں سوتا ہے، میرے آقا کی ادا کو ادا کرتا ہے۔ میرے آقا نے عرفات میں قیام کیا، حاجی جناب جس کے پاس لگژری لائف ہے وہ عرفات میں دھوپ میں جا کے کھڑا ہو کے کھلے آسمان تلے دعا کرتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کو ادا کرتا ہے۔ مزدلفہ کی رات وہ ایسی رات ہے کہ بڑے بڑے لگژری بیڈ روم میں سونے والے پتھریلی زمین پر وہ رات گزارتے ہیں، اور پھر کنکری مارنا۔ آؤ لاجک کی بات کرنے والوں، وہ تو شیطان کو حضرت ابراہیم نے کنکری ماری تھی نا، یہاں تو دیوار ہے، اس کو کنکری مارنے کا کیا فائدہ ہے؟ مگر رب کو وہ ادا اتنی پسند آئی کہ اس مقام پر میرے محبوب نے، میرے خلیل نے شیطان کو کنکری ماری تھی۔ تو اب رہتی دنیا اگر حج کرنا چاہتی ہے تو ان پر رمی کرنا واجب قرار دے دیا۔ ہر جگہ اللہ والوں کی یاد ہے، ہر جگہ نبیوں کا طریقہ، اللہ والوں کا طریقہ یاد دلا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک بندوں کی ادائیں بڑی پسند ہیں۔ اس پورے حج کے سفر کو اگر غور سے دیکھا جائے تو قدم قدم پر ہم سے وہ کام کروائے جا رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے کیے، اللہ کے نیک بندوں نے کیے، بی بی ہاجرہ نے کیے، ہمارے آقا نے کیے۔ حاجی وہ ساری ادائیں ادا کرتا ہے تو یہ میسج بھی اسے لے کر واپس آنا چاہیے کہ جناب جب حج میں جا کر ہم قدم قدم پر اللہ والوں کی ادائیں اپناتے ہیں تو واپس آ کر بھی اللہ والوں کی ادائیں ہی اپنانی ہیں، اللہ کے دشمنوں کی ادائیں نہیں اپنانی، شیطان کے طریقے پر نہیں چلنا۔ ایک تو یہ کانسیپٹ۔ اب آئیے قربانی، جو کہ آج میرا موضوع ہے، کیونکہ ہم قربانی کرتے ہیں بڑی تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، بالکل کرنا چاہیے اور بڑے شان و شوکت کے ساتھ کرنا چاہیے، مگر اس کی چند باتیں بڑی ضروری ہیں سمجھنے والی۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو یہ واقعہ ہے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے والا، اب قرآن ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے نا کہ کیسے کیسے واقعات قرآن میں موجود ہیں۔ ہمارے بچے یہاں موجود ہیں، ینگسٹر موجود ہیں۔ آج ہمارے بچوں کو دنیا بھر کے کرکٹرز، فٹ بالرز، سیاست دان، نہ جانے فیم لوگوں کے نام تو پتہ ہوتے ہیں، مگر کیا انہیں انبیاء کے، صحابہ کے نام پتہ ہوتے ہیں؟ دنیا کے بڑے امیزنگ سٹوریز، اب تو سوشل میڈیا کا زمانہ آ گیا، جہاں عجیب و غریب ویڈیو لوگ ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں جناب اس دنیا میں یہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ کیا ہمیں یہ پتہ ہے کہ جنگ بدر میں فرشتوں کی فوج کیسے نازل ہوئی تھی؟ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں کیسے رہے تھے؟ کیسے کیسے واقعات ہیں، قرآن پاک پڑھے تو صحیح کہ وہ کیسی گائے تھی، وہ عجیب و غریب گائیں، ایسی گائے کہ جس کا تذکرہ قرآن میں موجود، اور اس گائے کے نام پر پورے قرآن کی سب سے بڑی سورہ بقرہ موجود ہے، مگر ہمارے پاس قرآن پاک کو سمجھنے کا، پڑھنے کا کہاں وقت ہے؟ اب یہ خود قربانی کا جو واقعہ، ہر سال بقرہ عید مناتے ہیں، ہر سال قربانی کرتے ہیں، مگر کیا ایسا نہیں ہو سکتا
کہ عید سے پہلے ہم وہ واقعہ قرآن میں پڑھیں کہ وہ ہوا کیسے تھا. حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے ایسا کیا کیا تھا کہ آج رہتی دنیا کے لیے قربانی کرنا صاحب نصاب پر واجب قرار دے دیا گیا اور لازمی قرار دے دیا گیا. قرآن مجید کے 23ویں پارے سورہ صافات میں یہ واقعہ بڑی تفصیل کے ساتھ موجود ہے. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اپنے رب سے, رب ہب لی من الصالحین, الہی مجھے لائق اولاد دے. اولاد مانگی مگر لائق, صالحین عبادت گزار. اب پھر رب نے کیا فرمایا, فبشرناہ بغلام حلیم, تو ہم نے اسے خوشخبری سنائی ایک عقل مند لڑکے کی. اب یہاں بڑی غور طلب بات ہے. یہاں لوگ ملتے ہیں ہمیں, اسلامی بھائی ملتے ہیں, کہتے ہیں دعا کر دیں بیٹا ہو جائے, دعا کر دیں اولاد ہو جائے. اولاد کی تو دعا کرتے ہیں, کبھی یہ سوچا کہ کیسی اولاد ہو, مغفرت کروانے والی اولاد ہو یا جہنم میں لے جانے والی اولاد ہو. آج ہماری اولاد کے بارے میں ہمارا کیا کانسیپٹ ہے. حضرت ابراہیم نے دعا بھی کی تو صالحین نیک اولاد رب سے مانگی, مگر کیا ہم اپنے رب سے نیک اولاد طلب کرتے ہیں؟ کیا اپنی اولاد کی ایسی ٹریننگ کرتے ہیں؟ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نیک اولاد یہ رب کی بہت بڑی نعمت ہے, مگر آج ہم اپنی اولاد کی تربیت کرتے وقت یہ بھول جاتے ہیں کہ یہ اولاد ہمارے مرنے کے بعد ہمارے کس کام آئے گی. ہم نے انگلش تو پڑھا دی اسے, دنیا بھر کے انسٹیٹیوٹ میں پڑھا دیا اس کو, جناب بہت سارے سافٹ ویئر کھولنے آ گئے, بڑی ویب سائٹیں کھول لیتا ہے ہمارا بیٹا. کیا ہمارے مرنے کے بعد وہ ان سافٹ ویئر کو پڑھ کر ہمیں ایصال کر سکے گا؟ یا اگر ہم نے قرآن سکھایا تو وہ قرآن پڑھ کر ہمیں ایصال کرے گا؟ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, نیک اولاد کے بارے میں تو ایسے ایسے واقعات آتے ہیں. تنبیہ الغافلین میں ہے کہ سمرقند کے ایک عالم ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا میرے بیٹے نے مجھے مارا ہے اور تکلیف دی ہے. انہوں نے حیرانگی سے پوچھا کیا بیٹا بھی باپ کو مارتا ہے؟ اس نے جواب دیا ہاں ایسا ہوا ہے. تو ابو حفص رحمۃ اللہ تعالی نے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے اپنے بیٹے کو علم و ادب سکھایا تھا؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں. فرمایا قرآن کریم سکھایا؟ کہا نہیں. تو پھر بتاؤ وہ کیا کرتا ہے؟ کہا وہ کھیتی باڑی کرتا ہے. تو آپ نے فرمایا کہ کیا تجھے معلوم ہے اس نے تجھے کیوں مارا ہے؟ اس نے کہا نہیں. ابو حفص رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اس پر ایک چوٹ کی. میرا خیال ہے جب صبح کے وقت وہ گدھے پر سوار ہو کر کھیت کی طرف جا رہا ہوگا, بیل اس کے آگے, کتا اس کے پیچھے ہوگا, قرآن اسے پڑھنا آتا نہیں, وہ کچھ گنگنا رہا ہوگا. ایسے میں تم اس کے سامنے آئے ہوگے, وہ سمجھا ہوگا کہ گائے ہے, تمہارے سر پر کوئی چیز دے ماری ہوگی, شکر کرو تمہارا سر نہیں پھوڑ دیا. یعنی یہ چوٹ کی کہ نہ تو تم نے ماں باپ کا ادب سکھایا, نہ حدیث پڑھائی, نہ قرآن پڑھایا. اسے کیا پتا ماں باپ کا ادب کیا ہے, اس نے تمہیں مار دیا. تو اب یہ بڑی اہم بات ہے. ہم بعض اوقات لوگ ملتے ہیں کہتے ہیں جناب ہمارے بچے بڑے نافرمان, بچے ادب نہیں کرتے. مجھے سچ بتائیں ہم نے اپنے بچوں کو کیا تعلیم دی ہے؟ بچہ تو کوڑا کاغذ تھا. ہم اگر اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیتے تو اس نے ہمارے لیے نیکی کے کام کرنے ہوتے. مثال کے طور پہ آپ کا بچہ بہت چھوٹا تھا, آپ نے اسے کپڑے پہنائے, اس نے کپڑے پہن لیے, کھانا کھلایا, وہ کھانا کھانے لگ گیا. لیکن آپ نے اس کو انگلش پڑھائی, اس نے انگلش پڑھ لی, کمپیوٹر سکھایا, کمپیوٹر پڑھ لیا. غور کریں تو بچہ تو ہماری ساری بات مانتا رہا. ہم ہی تھے جس نے قرآن نہیں پڑھایا, ہم ہی تھے جس نے احادیث نہیں پڑھائیں, ہم ہی تھے جس نے علم نہ سکھایا. اگر وہ علم پڑھتا تو اسے پتا ہوتا کہ ماں باپ کا ادب کیا ہے, میری جنت کیا ہے, ماں باپ کی خدمت میں مجھے کیا کچھ ملے گا, مجھے ماں باپ کے سامنے کیسا رویہ اختیار کرنا ہے. اور پرابلم یہی رہی کہ ہم نے ہی نہ سکھایا, بچے کو دوش دیتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اولاد جو ہے وہ مرنے کے بعد کیسا کام آتی ہے. ایک بزرگ ارشاد فرماتے ہیں کسی شخص نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان کے تمام مردے اپنی قبروں سے نکل کر جلدی جلدی زمین سے کوئی چیز سمیٹ رہے ہیں, لیکن مردوں میں سے ایک شخص فارغ بیٹھا ہے, وہ کچھ نہیں چنتا. اس شخص نے اس مردے سے جا کر کہا کہ تم کیوں نہیں چن رہے اور یہ سب کیا چن رہے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا زندہ لوگ جو صدقہ یا دعا یا تلاوت قرآن وغیرہ اس قبرستان والوں کو بھیجتے ہیں, یہ سارے قبرستان والے یہ برکتوں کو سمیٹ رہے ہیں. اس نے کہا پھر تم کیوں نہیں چنتے؟ تو جواب دیا مجھے اس سے فراغت ہے, میرا بیٹا ایک جو ہے وہ حافظ قرآن ہے جو فلاں بازار میں حلوہ بیچتا ہے, مگر مجھے روزانہ ایک قرآن کا ثواب بھی پہنچاتا ہے. اب یہ بندہ اٹھا اور صبح اس بازار میں پہنچا, حلوائی کی دکان پر گیا تو دیکھا کہ ایک نوجوان حلوہ بیچ رہا ہے مگر اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں. کہا بیٹا تم کیا پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا میں قرآن پڑھ رہا ہوں.
اس نے جواب دیا کہ میں روزانہ ایک قرآن پڑھ کر اپنے والدین کو بخشتا ہوں، اسی کی تلاوت کر رہا ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد خواب میں دوبارہ اسی قبرستان کے مردوں کو میں نے کچھ چنتے ہوئے دیکھا۔ اس مرتبہ وہ شخص بھی مصروف تھا کہ جس کو پہلے میں نے دیکھا تھا کہ وہ نہیں چنتا تھا۔ کہا اب کیوں چن رہے ہو؟ کہا میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اولاد وہ اچھی جو ہمارے مرنے کے بعد ہمیں ہمارے ایصال ثواب کا ذریعہ بنے۔ آج تو حال یہ ہوتا ہے میرے اسلامی بھائیوں کہ والد کا جنازہ ہوتا ہے، بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ باہر کھڑا ہوتا ہے، کوئی کہے کہ بیٹا آپ آئیے اور والد کے جنازے کو غسل دیجئے، تو بیٹا جواب دیتا ہے کہ مجھے غسل میت دینا نہیں آتا۔ ارے بیٹا جنازہ پڑھائیے، یہ بہتر ہے کہ بیٹا باپ کا جنازہ پڑھائے۔ تو بیٹا کہتا ہے مجھے جنازہ پڑھنا نہیں آتا۔ پڑھانا تو دور کی بات ہے، بتاؤ وہ اولاد کام کی یا وہ اولاد اچھی جو مرنے کے بعد قرآن پڑھے، ہمیں غسل دے، ہمیں کفن دے، ہمیں سنت کے مطابق ہماری قبر میں اتارے۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، نیک اولاد کی کوشش کیجئے، یہ اولاد ہمارا پھل ہے۔ اب ہم اولاد کو تو بڑا دوش دیتے ہیں کہ بچے اچھے نہیں ہیں آج کل کے، ذرا اپنی تربیت پر بھی تو غور کریں نا۔ جو بندہ سیب کا بیج لگائے اور امید کرے کہ کیلا نکل آئے تو وہ خود ہی بے وقوف ہے نا، اس نے بیج کون سا لگایا؟ تو آج میں نے اور آپ نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کیسی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اب یہاں ساتھ ساتھ چونکہ اولاد پر بات چلی ہے تو جس سے دیکھو ایک ہی تمنا ہوتی ہے کہ اولاد نرینہ کی دعا کر دیں، بیٹے کی دعا کر دیں، بیٹی کو لوگ بوجھ سمجھنے لگے، یہ بھی بہت غلط بات ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے، میرے آقا نے فرمایا جب کسی کے ہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گھر فرشتوں کو بھیجتا ہے جو آ کر کہتے ہیں گھر والوں تم پر سلامتی ہو، پھر فرشتے اس بچی کو اپنے پروں کے سائے میں لے لیتے ہیں اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہتے ہیں یہ ایک ناتواں اور کمزور جان ہے جو ایک ناتواں سے پیدا ہوئی ہے، جو شخص اس ناتواں جان کی پرورش کی ذمہ داری لے گا تو قیامت تک مدد خدا اس کے شامل حال رہے گی۔ تو بچی جو ہے وہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیں، ایسا فرمان، ایسی حدیث جب بھی یہ پڑھتا ہوں اپنی بچی سے اور پیار ہو جاتا ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ ہائے ہائے ہائے، کیا انٹریکشن ہے، آپ ذرا غور کیجئے، یہ کتنی پیارا جملہ ہے۔ میرے آقا نسبت اپنی جوڑ رہے ہیں، بیٹیوں کو برا مت کہو، میں بھی بیٹیوں والا ہوں۔ بے شک بیٹیاں تو بہت محبت کرنے والیاں، غم گسار اور بہت زیادہ مہربان ہوتی ہیں۔ آج بیٹی پیدا ہو جائے، ایک بیٹی دوسری بیٹی ہو گئی تو گھر میں ہنگامے شروع، ساس بہو کو تانے دینا شروع کر دے، مرد اپنی عورت کو برا بھلا کہے، ارے اس بیچاری کے اختیار میں ہے یہ۔ بلکہ اب تو سائنٹیفکلی بھی یہ پروف ہو گیا کہ بچہ یا بچی جو ہونا ہے اس میں بہت زیادہ کردار مرد کا ہے، اس کے اپنے جو معاملات ہیں اس کا کردار ہے، مگر جناب صرف دوش عورت کو دیا جاتا ہے۔ حالانکہ جس کے یہاں 3 بیٹیاں ہوں، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، اس پر واویلا مت کرنا۔ سنو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان کا خیال رکھے، ان کو اچھی رہائش دے، ان کی کفالت کرے تو اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب اللہ ہمارے صحابہ کرام کو اور ان کے مزارات پر کروڑوں انوار و تجلیات کی بارش برسائے، ایسے پیارے پیارے سوالات کرتے۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی ایسا بیٹھا ہو کہ جس کی 2 بیٹیاں ہوں، حدیث تو سن لی، صحابہ کرام میں سے کسی نے عرض کی یا رسول اللہ اگر کسی کی 2 ہوں تو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا 2 ہوں تب بھی، یعنی 2 ہوں تب بھی جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اب وہ ایک بیٹی والا بھی ہم میں سے کوئی ہوگا، میری بھی الحمدللہ ایک منی ہے۔ تو جب میں نے یہ حدیث پاک پڑھی تو پھر جب صحابی نے سوال کیا تو اپنی بھی امید بڑھ گئی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کی 1 بیٹی ہو؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر 1 ہو تو بھی، یعنی 1 بیٹی بھی ہو اور اس کی اچھی پرورش کرے، اس کا خیال رکھے، اس کی اچھی کفالت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت واجب قرار دے دیتا ہے۔ ارے یہ بچیاں تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے اور انہی کو برا بھلا سمجھتے ہو، انہی کے بارے میں آپ واویلا کرتے ہیں، کبھی نہیں۔ بے شک بیٹا بہت بڑی نعمت ہے لیکن بیٹی چھوٹی نعمت نہیں، اس پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بیٹی کو رحمت سمجھ کر، اور اس وجہ سے کبھی بھی گھر میں جھگڑا نہیں ہونا چاہیے۔
اللہ کرے کہ ناظرین میں جو مجھے سن رہے ہیں، اگر اس وجہ سے آپ کی نا اتفاقی ہے، ختم کیجئے، ان بچیوں کو نعمت سمجھیے، مگر پھر وہیں آؤں گا کہ اب جناب آپ سنیں کہ بھائی ہم نے بیان میں سنا تھا بچی کی اچھی پرورش کرنی ہے، تو اب جناب ہم اپنی بچی کو بہت اچھا کھلائیں گے، پلائیں گے، پہنائیں گے۔ بالکل کریں، جتنا اللہ نے آپ کو دیا کریں، لیکن ہر نعمت، ہر آسائش دینے کی شرعی باؤنڈریز ہیں۔ بچی کی ضد پوری کرنے کے لیے اسے بے پردہ نہیں چھوڑیں گے، بے حیائی کے اسے کام نہیں کرنے دیں گے، اس کو مردانہ لباس نہیں پہننے دیں گے۔ اب جناب لوگ کہتے ہیں ہم بچوں کی خوشی کے لیے کرتے ہیں، لیکن یاد رکھیں بچوں کو یقیناً خوش کرنا چاہیے، مگر بے وقوف ہے وہ شخص جو بچوں کو خوش کرتے کرتے رب کو ناراض کر دیتا ہے۔ رب کی رضا پہلے ہے، جو ہمیں باؤنڈری دی ہے شریعت نے، اسی میں ہم اپنی بچوں کی امی، بچوں اور گھر والوں کی خیال کریں گے، ان کی کفالت کریں گے۔ تو بہرحال موضوع کہیں اور چلا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے لائق اولاد دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام جب عطا فرمائے، اب 13 سال کے قریب عمر پہنچی تھی، اور بہت بڑی عمر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ بہت بڑی عمر میں پیدائش ہوئی تھی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی۔ اب 12-13 سال ایسی عمر ہوتی ہے، بچہ ہر دل عزیز ہوتا ہے، پورے گھر کی آنکھوں کا تارا ہوتا ہے، اور اب اس ایج میں جب وہ پہنچے تو اب قرآن فرماتا ہے کیا ہوا؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى۔ اب کہتے ہیں پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اور اس خواب میں کیا دیکھا؟ اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں اے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے۔ اب غور طلب بات یہ، یہاں علماء نے بڑی پیاری بحث لکھی ہے، جس کو ذبح کرنا ہے، جس کے بارے میں خواب دیکھا ہے، اسی سے پوچھ رہے تیری کیا رائے ہے۔ اب یہ پوچھا کیوں، مشورہ کیوں کیا؟ علماء کہتے ہیں پہلے عرض کی تھی نا یا اللہ لائق اولاد دے، نیک اولاد دے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب کی یہ عطا بتانا مقصود ہے کہ اس بیٹے سے پوچھو گے تو جواب بھی بڑا اچھا ملنا ہے۔ کیا جواب دیا اس نیک بیٹے نے؟ سنو کیسا بیٹا تھا، کیا کہتے ہیں؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر، اے میرے باپ کیجئے جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے، ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، خدا نے چاہا تو قریب ہے آپ مجھے صابر پائیں گے۔ تو پھر کیا ہوا؟ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں نے ہمارے حکم پر گردن رکھی اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹایا، اس وقت کا حال نہ پوچھ، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، اور ہم نے ندا فرمائی کہ اے ابراہیم قد صدقت الرؤیا، بے شک تو نے خواب سچ کر دکھائی، اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، بے شک یہ روشن جانچ تھی، ایک ایسا ایگزام تھا جس میں حضرت ابراہیم کامیاب ہوئے۔ اور پھر کیا فرمایا قرآن نے؟ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے ایک بڑا ذبیحہ اس کے صدقے میں دے کر اسے بچا لیا۔ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، ہم نے پچھلوں میں اس کی تعریف باقی رکھی، سلام علی ابراہیم، سلام ہو ابراہیم پر، كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو، انہو من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے اعلیٰ درجے کے کامل الایمان بندوں میں ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی تفاسیر پڑھیں، سبحان اللہ۔ حضرت ابراہیم کو خواب آیا، اور خواب میں آپ نے دیکھا کہ آپ کے بیٹے کو آپ ذبح کر رہے ہیں۔ یاد رہے نبی کا خواب جو ہوتا ہے نا وہ وحی ہوتا ہے، آپ کا اور میرے خواب پہ اس طرح کا عمل نہیں ہم کریں گے۔ یاد رکھیں کسی کے خواب میں آیا کہ بچے کو ذبح کر رہا ہوں، صبح اٹھ کے ذبح کرنے لگے، آپ کے میرے خواب کی کوئی حیثیت نہیں۔ جو انبیاء کا خواب ہے وہ وحی ہوتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو آپ کو خواب آیا، پہلا خواب۔ جب خواب آیا تو آپ تذبذب میں پڑ گئے، سوچ بچار میں پڑ گئے کہ کیا واقعی مجھے میرے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا گیا؟ تفسیر کبیر میں ہے کہ اس دن کو یوم ترویہ کہا جاتا ہے۔ 8 ذوالحجہ کو یوم ترویہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ ترویہ کے معنی سوچو بچار کے ہیں۔ آپ سوچو بچار کی کیفیت میں تھے، جب 9ویں رات سوئے تو پھر خواب آیا، اب آپ کو کنفرم ہو گیا کہ مجھے ہی حکم دیا جا رہا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کروں۔ تو اب یوم عرفہ، عرفہ کہتے ہیں پہچان کا دن، پہچاننا،
اس دن آپ یہ پہچان گئے, کنفرم ہو گیا. اس لیے 9 ذوالحجہ کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے, اور پھر 10 ذوالحجہ کو آپ نحر کرنے چلے, ذبح کرنے چلے. یوم النحر جو 10 ذوالحجہ کو کہا جاتا ہے کہ ذبح کا دن, اس کی نسبت یہی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ذبح کرنے چلے. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اب ہوا یہ, ایک روایت کے مطابق آپ نے اپنی زوجہ سے کہا کہ میں اپنے بچے کو لے جا رہا ہوں, دعوت میں لے جا رہا ہوں, اس کو تیار کر دو. اب آپ کی زوجہ نے, حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوب نہلایا دھلایا, اچھے کپڑے پہنائے, بالوں میں تیل لگایا, حضرت ابراہیم کے ساتھ کر دیا. مگر شیطان کب یہ دیکھ سکتا ہے؟ شیطان سب سے پہلے بی بی حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا, اور یہ تفسیر میں واقعات موجود ہیں کہ ان کے پاس پہنچا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارے بیٹے کو کہاں لے گئے؟ کہا میرے بیٹے کو دعوت میں لے گئے. کہا دعوت میں نہیں لے گئے, اپنے بیٹے کو آج ذبح کریں گے. اب بی بی حاجرہ کہتی کیا کوئی باپ بھی اپنے بیٹے کو ذبح کرتا ہے؟ کہا ہاں وہ ذبح کریں گے کیونکہ یہ رب کا حکم ہے, انہیں رب کی طرف سے حکم ملا ہے. دیکھو ماں کیسی ہوتی ہے. آج وہ مائیں غور کریں جو اپنے بچوں کو دین کے راستے پر جانے سے روکتی ہیں. معاذ اللہ ایسی مائیں بھی موجود ہیں جو بیٹے سے کہتی ہیں تم داڑھی رکھ لو گے تو میں تمہیں اپنا دودھ نہیں بخشوں گی. نیکی کے کام میں جانے سے ماں رکاوٹ بنتی ہے. ایک وہ بھی ماں ہے, دعاؤں سے بیٹا ملا ہے, ابھی 12-13 سال کی عمر ہے. ماں کہتی ہے اگر رب کا حکم ہے تو میرا بیٹا قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں. اب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کے راستے میں آیا. ایک روایت کے مطابق شیطان بہت بڑے جسم کے ساتھ آگے کھڑا ہو گیا کہ آپ کا راستہ روک لے. یہ وہی مقام ہے اے حاجیوں, اللہ تعالی ہم سب کو بار بار حج کی سعادت عطا فرمائے. وہ مقام جہاں آج ہم رمی کرتے ہیں, وہاں شیطان آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے 7 کنکر مارے, راستے سے وہ ہٹ گیا. تھوڑا اور آگے گئے, پھر آ کر کھڑا ہو گیا. آپ نے مزید کنکر مارے, پھر وہ راستے سے ہٹ گیا. بہرحال 3 بار یہ معاملہ ہوا. اب ذبح کی باری آتی ہے. بیٹے سے مشورہ تو پہلے ہی ہو چکا تھا کہ بیٹا اگر مجھے رب کی طرف سے یہ حکم ملا ہے تم کیا کہتے ہو؟ قرآن نے کہا نا کہ اے میرے والد صاحب آپ کو جو رب کا حکم ہے کیجئے, آپ مجھے صابر پائیں گے. اب کہا والد صاحب میری 3 گزارشات ہیں, میری 3 باتیں ہیں, وہ ذرا سن لیجئے. آپ مجھے ذبح کرنا چاہتے ہیں تو میرے ہاتھ پیروں کو باندھ دیجئے, کیونکہ میں جب تڑپوں گا تو میرے خون کے چھینٹے کہیں آپ پر نہ آ جائیں. آپ میرے والد ہیں, آپ کی بے ادبی نہ ہو جائے. اور پھر دوسرا یہ کیجئے گا کہ مجھے الٹا لٹا دیجئے, میرا چہرہ نیچے کر دیجئے گا, کیونکہ جب آپ اگر سیدھا میرا چہرہ رکھیں گے تو میرے چہرے پر آنے والی تکلیف آپ سے نہیں دیکھی جائے گی. اور فرمایا والد صاحب جب ذبح کر لیں تو میری والدہ کو میرا سلام پہنچا دیجئے گا. ذرا سوچیں کیسی قربانی ہو رہی ہے. اب بہرحال حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو لٹایا اور اب چھری چلائی گئی. مگر رب کی قدرت دیکھیں, چھری گلے پہ تو حضرت اسماعیل کے چل رہی ہے, مگر جنت سے ایک ذبیحہ, ایک مینڈھا, ایک دمبا بھیجا گیا اور اس دمبے کو حضرت اسماعیل کی جگہ پر ذبح کر دیا گیا. اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں, مگر حضرت ابراہیم نے تو اپنا کام کر دیا تھا, حضرت اسماعیل نے تو قربانی دے دی تھی, جبھی تو رہتی دنیا انہیں ذبیح اللہ کے نام سے یاد کرتی ہے. اور جو وہ مینڈھا تھا نا, اس کی بھی بڑی دلچسپ تفسیر ہے. علماء لکھتے ہیں کہ یہ وہ مینڈھا ہے جو حابیل اور قابیل نے, حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے, یہ بھی قرآنی واقعہ ہے, اللہ کرے آپ نے پڑھا ہو یا سنا ہو, کہ انہوں نے سب سے پہلے جب قربانی دی تھی, اللہ کی راہ میں کچھ ہدیہ پیش کیا تھا, تو اس وقت حابیل نے ایک مینڈھا دیا تھا, وہ قبول کر لیا گیا تھا. تو وہ مینڈھا جو تھا وہ جنت میں 40 سال تک چرتا رہا, اور پھر جبریل امین وہی مینڈھا جنت سے لے کر آئے تھے. اور اس مینڈے کے جو سینگ ہیں, یہ ایک روایت کے مطابق کعبے شریف کا جو میزاب ہے, پر نالا ہے, اس پر بہت عرصے تک لگے رہے, مگر بعد میں کسی وجہ سے کعبے شریف میں آگ لگ گئی تھی تو وہ سینگ بھی جل گئے. بہرحال اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, یہ واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ ہمیں یہ احساس ہو کہ جو ہم جانور لیتے ہیں, ہم قربانی کرتے ہیں, ہماری نیت کیا ہونی چاہیے. ہم تو آج کہیں دکھلاوے کے لیے قربانی ہو رہی ہوتی ہے, فلاں حاجی صاحب نے اتنے لاکھ کا جانور لیا ہے, فلاں نے یہ لیا ہے, فلاں نے وہ لیا ہے, لوگ دیکھنے آئیں گے, ہم لوگوں کو بتاتے پھرتے میں نے اتنے کا لیا ہے. یقیناً اچھا جانور لینا چاہیے, بہترین جانور لینا چاہیے, مگر انٹینشن کیا ہے؟
نیت کیا ہے؟ اللہ کی رضا یا لوگوں کی واہ واہ؟ اگر اللہ کی رضا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر واہ واہ کے لیے ہے اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں تو پھر اس کا اجر نہیں ملنا۔ ہمیں بھی قربانی دینی ہے۔ ان اللہ والوں نے تو اپنا بیٹا قربان کر دیا، کربلا والوں نے۔ اب دیکھیں نا، محرم کا مہینہ ذوالحجہ کے فوراً بعد ہے، آخری مہینہ بھی قربانی کا درس دے رہا ہے، پہلا مہینہ بھی قربانی کا درس دے رہا ہے۔ کربلا والوں نے سب کچھ لٹا دیا نا، تو یہ قربانی دینے والوں کی داستانیں ہیں۔ مگر آج میں اور آپ کیا قربانی دے رہے ہیں؟ ہم تو اپنے وقت کی قربانی نہیں دیتے، ہم اپنی خواہشات کی قربانی نہیں دیتے۔ میرا آج ذہن بن گیا غلط کام کرنے کا، بس کرنا ہے۔ آج برا کام کرنا ہے تو کرنا ہے، بس آج ذہن بن گیا فلم دیکھنی تو دیکھنی ہے۔ ارے کب میں نے اپنے ارادوں کو قربان کیا کہ میرے رب کی طرف سے منع ہے، میری شریعت مجھے منع کرتی ہے۔ ہم کسی چیز کو قربان نہیں کرتے، انہوں نے سب کچھ قربان کیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، جب بات چلی ہے قربانی کی تو آئیے کچھ قربانی کے فضائل بھی بتاتا چلوں، اور آپ کے ایمان مزید تازہ ہوتے چلے جائیں۔ یاد رکھیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، قربانی کرنے والے کو قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے۔ اب کتنی بال ہوتے ہیں اس میں؟ اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جس نے خوش دلی سے طالب ثواب ہو کر قربانی کی تو وہ آتش جہنم سے روک ہو جائے گی، یعنی جہنم میں جانے میں رکاوٹ بن جائے گی وہ قربانی، لیکن خوش دلی کے ساتھ ہو۔ یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم میں سے بہت سارے لوگ عبادت کرتے ہیں، اس میں خوش دلی نہیں ہوتی، رسپانسبلٹی، فارمیلٹی، بوجھ۔ یار رمضان آ گیا، اب روزے رکھنے ہی پڑیں گے، اب تراویح پڑھنی پڑے گی، سال پورا ہو گیا، اب زکوٰۃ دینی پڑے گی، اچھا بھائی بقرعید آ گئی، اب قربانی کرنی پڑے گی، اتنے لاکھ کا پھر خرچہ۔ یہ خوش دلی کہاں ہے؟ یہ تو بوجھ ہے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ زکوٰۃ دینے والا یہ سوچے، میرے مولا تیری مہربانی، تو نے مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں بنایا ہے۔ شکر بھی ادا کرے اور زکوٰۃ بھی پوری ادا کرے۔ رمضان آئے تو روزے رکھنے والا رب کا شکر ادا کرے کہ میرے مولا تو نے مجھے صحت دی کہ میں روزے رکھ رہا ہوں، تو نے مجھے سلامتی دی میں تراویح پڑھ رہا ہوں، اے مولا تو نے مجھے پھر اس قابل بنایا کہ میں قربانی کر رہا ہوں، خوش دلی کے ساتھ۔ ایک اور بڑی پیاری حدیث سنیے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی فاطمہ سے فرمایا، اے فاطمہ اپنی قربانی کے پاس موجود رہو، کیونکہ اس کے خون کا پہلا قطرہ گرے گا اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ ہے قربانی، تو ضرور کیجئے، مگر اچھی نیتوں کے ساتھ، خوش دلی کے ساتھ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ اور یہاں ایک اور وسوسے کی بھی کاٹ کر دوں، وہی لاجیکل لوگ جو کچھ بن گئے ہیں اور اپنے اپنے فارمولے لے کر آگے۔ اب جناب ایک بحث بڑی ہونے لگی ہے کہ قربانی کے جانور میں اتنا پیسہ خرچ کرنے سے بہتر ہے کسی غریب کی مدد کر دی جائے، یہ پیسہ جو ہے کہیں اور لگا دیا جائے۔ اب بتائیں، میری عقل چلے گی، میری سوچ چلے گی، یا شریعت کے احکام چلیں گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنیے، میرے آقا فرماتے، انسان بقرعید کے دن کوئی ایسی نیکی نہیں کرتا جو خون بہانے سے زیادہ پیاری ہو۔ بھائی غریبوں کی مدد بھی اللہ کی بارگاہ میں ثواب حاصل کرنے کے لیے کرو گے نا، لیکن اللہ کی طرف سے یہ فرمان، اللہ کے رسول کی طرف سے یہ فرمان ہے کہ اس دن سب سے افضل عمل یہ ہے کہ بندہ اس کی راہ میں خون بہائے، قربانی دے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں، قربانی قیامت میں اپنے سینگوں، بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گی، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ کے ہاں قبول ہو جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ بندے کے اعمال نامے پر قربانی رکھی جائے گی، وزن کے پلڑے میں رکھی جائے گی۔ تو اچھا جانور جن کو اللہ نے نوازا، بہترین جانور کریں، لیکن نیت پھر وہی لا رہا ہوں بات کہ اللہ کی رضا کی نیت ہونی چاہیے، اور پھر ساتھ ساتھ وہ یاد آئے قربانی کہ حضرت اسماعیل کو قربان کرنے چلے تھے حضرت ابراہیم۔ کیا میں اپنی خواہشات، اپنے نفس کو، اپنے گناہوں کی عادت کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں؟ کیا میں اپنے رب کی بارگاہ میں کوئی قربانی دینے کے لیے تیار ہوں؟ آج ہمارا حال تو یہ ہے کہ بس جناب میرا کام سیدھا ہو جائے، بس کسی طرح میرا مال بڑھ جائے، کسی طرح میں دنیا میں بہتر ہو جاؤں، اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے اس کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی 4 پارے کی پہلی آیت سنیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ارشاد فرماتا ہے، ہمیں ہمارا دین کیا درس دیتا ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے،
اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون. ترجمہ کنز الایمان، تم ہرگز بھلائی کو نہ پہنچو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو، اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. خزائن العرفان میں اس آیت کے تحت صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی لکھتے ہیں کہ حضرت سیدنا حسن بصری کا قول ہے جو مال مسلمان کو پیارا ہو اسے رضائے الہی کے لیے خرچ کرے وہ اس آیت میں داخل ہے کہ ایک ہی کھجور کیوں نہ ہو. حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں آتا آپ شکر کی بوریاں خرید کر بانٹا کرتے. لوگوں نے کہا حضرت آپ پیسے بانٹ دیں. فرمایا مجھے شکر بڑی اچھی لگتی ہے، میں چاہتا ہوں جو مجھے اچھا لگتا ہے میں وہ راہ خدا میں خرچ کروں. آج ہمارا حال کیا ہے؟ جو بچ گیا وہ راہ خدا میں دینا ہے، جو سڑ گیا وہ راہ خدا میں دینا ہے. کھانا بچ گیا غریبوں کو دے دو، کپڑے پھٹ گئے اب جناب غریبوں کو دے دو، رضائی میں سوراخ ہو گیا اب جناب اسے مدرسے بھیج دو. جو بچ گیا پیارا نہیں، اچھا نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجئے. اللہ کی راہ میں گھٹیا مال جس رب نے دیا، احسان کیا مجھ پر رب نے، تم ہرگز اس وقت تک بھلائی کو نہ پہنچو گے. قرآن کہتا ہے جب تک اپنی پیاری چیز راہ خدا میں خرچ نہ کرو. ہمارا حال کیا؟ ہمارا تو اس معاملے میں ایسا برا حال ہے کہ مثال کے طور پہ ہمارے 3-4 بچے ہوں، ابھی بچوں پہ بات ہوئی نا، کوئی بچہ بڑا بریلینٹ مائنڈڈ ہو، بڑا ہوشیار، حساب کتاب بھی اچھا کر لیتا ہو، پڑھائی میں بھی دل لگاتا ہو، ہم کہتے ہیں اس کو ڈاکٹر بنائیں گے. دوسرا اکاؤنٹس میں بڑا اچھا ہے، اس کو اکاؤنٹنٹ بنائیں گے. تیسرا جناب بڑے پرزے ارزے کھولتا رہتا ہے، گھر کے بھی چیزیں بنا لیتا ہے، اس کو انجینئر بنائیں گے. چوتھا بچہ جس کی زبان بھی عقلاتی ہے، پیر بھی تھوڑا لنگڑا سا ہے، یاد بھی کچھ نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں اس کو مدرسے میں ڈال دو. اب آپ سوچیں، یعنی ہم بچوں میں بھی ہمارا یہ پلان ہوتا ہے کہ جو کسی کام کا نہیں اس کو اللہ کی راہ میں دے دو، کہ ہم نے پریورٹی یہ رکھی ہے کہ پہلے دنیا بہتر کرانے والے اور جو بچ گیا وہ اللہ کی راہ میں دے دے. تو اس طرح بھلائی نہ ملے گی. ہمارے اسلاف نے اپنی پیاری چیزیں خرچ کی ہیں، اپنی پیاری چیز قربان کی ہے. تو ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب بھی راہ خدا میں قربانی کی بات آئے بہترین چیز قربان کریں، اپنی سپیریئر چیز دیں، کیونکہ دیا تو رب نے ہے نا. کیا وہ دوبارہ نہیں دے سکتا؟ اس سے اچھی نہیں دے سکتا؟ ضرور دے سکتا ہے. ہم دینے والے تو بنے، ہم قربانی کرنے والے تو بنے. تو بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آج بھی ہمارے بھائیوں پر، ہماری بہنوں پر، ہمارے وطن میں ایک بڑا برا وقت آیا ہوا ہے. لاکھوں لاکھ مسلمان اس وقت بھی کھلے آسمان تلے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بے گھر ہیں. سیلاب نے وہ تباہ کاری مچائی ہوئی ہے. مسلمان کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ مسلمان ایک جسم کی مانند ہیں. ہاتھ کو درد ہوتا ہے تو آنکھ آنسو بہاتی ہے. تو مسلمان جب کوئی تکلیف میں ہوتا ہے تو دوسرے مسلمان کو بھی تکلیف ہونی چاہیے. یہ وقت ہے قربانی دینے کا، یہ وقت ہے ان کی خدمت کرنے کا، یہ وقت ہے ان کی مدد کرنے کا. اور فضائل سبحان اللہ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ عز و جل نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو لوگوں کی حاجتیں پوری کرتے رہتے ہیں. کیا فرمایا اللہ تعالیٰ کے حبیب نے؟ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے کے لیے پیدا فرمایا ہے. لوگ حاجت کے وقت ان سے رجوع کرتے ہیں. یہی وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اللہ عز و جل کے عذاب سے محفوظ ہوں گے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو لوگوں کی حاجتیں پوری کرنے والا بنائے. ہمیں یہ خیال ہونا چاہیے کہ ہمارے مسلمانوں کی ہم حاجتیں پوری کریں. اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، ہو سکتا ہے یہاں بہت سارے اسلام پہ ایسے ہوں جو خود کسی مصیبت میں ہوں، بیماری میں ہوں، پریشانی میں ہوں، دعا کے لیے بھی کہتے ہیں. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جو شخص کسی مسلمان کی دنیاوی مصیبت دور کرے اللہ عز و جل قیامت میں اس کی مصیبت دور فرمائے گا. ہم چاہتے ہیں اگر ہماری مصیبت دور ہو، کسی کی مصیبت دور کرے. پیارے آقا نے فرمایا جو کسی مسلمان کے عیب چھپائے اللہ عز و جل دنیا اور آخرت میں اس کے عیوب چھپائے گا. اور اللہ عز و جل اس وقت تک بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی، مسلمان اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا. آپ کسی کی مدد کرتے رہیں، آپ کی مدد ہوتی رہے گی.